آنچل میں جلتا دیا ناول بائی نیلم یاسر۔ وہ اپنے کنگ سائز بیڈ کی نرمی میں آرا تھا، اچھا لیٹا ہوتا، گھر پہنچتے بھی سیدھا اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ نان لباس بدلا، یہاں تک کہ جوتے بھی ابھی تک پہنے ہوئے تھے۔ آنکھیں موت کا سہانے کو چہرے پر رکھا تھا۔ آنے والے پیغام کی گھنٹی سننے کے باوجود ایک روم سے متوجہ نہیں ہوا۔ انٹرکام کی بیل پہ اٹھا، ریسیور اٹھایا۔ جی۔ دوسری طرف دانیہ تھے۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ آپ بھی آرام کریں، دودھ کا گلاس بھجوا دوں؟ نہ بالکل بھی نہیں۔ تم خوش ہو؟ یہ بھی بڑا پوچھنے والی بات ہے۔ ہے تو نہیں، جس طرح سے تم ریشما کو دیکھ کر سب کی موجودگی کا فراموش کر گئے تھے۔ تمہاری اس بے اعتباری نے تمہارے دل کی حالت ظاہر کر دی تھی۔ کاظم نے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دل ہی دل میں خود کو کوسا، جبکہ دانیہ کہہ رہی تھی مگر واپسی پہ سہرا تمہارے چہرے پہ اس قدر سے گہری سنجیدگی تھی، مجھے تو فکر سی لگ رہی ہے۔ کیا تم واقعی خوش ہو؟ مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ کیسا وعدہ؟ 1 مہینے کے اندر شادی ہو جائے۔ تم جلد باز نہیں ہو رہی؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ مسئلہ تو کوئی نہیں ہے، میں نے فری بھابھی سے بات کی تھی، ان کا کہنا تھا تیاری تو ہو جائے گی، پر شاید ریشما کو تھوڑا اور وقت چاہیے ہو۔ دانیہ 1 مہینے سے اوپر 1 دن بھی نہیں۔ دانیہ خاموش ہو گئی۔ مجھے بالکل بھی بھوک محسوس نہیں ہو رہی، آپ اب آرام کریں، میں بھی سونے لگوں۔ شب بخیر۔ ریسیور رکھ کر کپڑے بدلنے کی نیت سے اٹھ گیا۔ جیکٹ کی جیب سے فون اور والیٹ نکال کر دراز میں ڈالتے اس کو میسج کا یاد آیا۔ یوں ہی کھڑے کھڑے فون کا لاک کھول کر نوٹیفکیشن دیکھے، سب سے اوپر والا نظر آنے والے نمبر کو دیکھتے ہی حیرت سے ماتھے پہ ہلکی سی تیزی آئی۔ ان باکس کھول کر میسج پڑھا، چہرے پہ پھالی سنجیدگی میں رتی بھر فرق نہ پڑا۔ ٹپ کی انگلیاں ٹائپ کرنے میں مصروف ہو چکی تھیں۔ پہلے مجھے مبارکباد دو، باقی باتیں بعد کی ہیں۔ فون سائیڈ پہ ڈال کر خود فریش ہونے چلا گیا۔ جب 10 منٹ بعد واپس بیڈ پہ آیا، دوسری طرف سے جواب آ چکا تھا۔ میں نے جو سوال پوچھے ان کے جواب دو، مبارکباد دینے یا لینے والا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مبارکباد دینے والا تعلق کیا آتا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ یاسر بھائی کو امپریس کیسے کیا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو تم میں کوئی ایسی خوبی نہیں ہے۔ یاسر بھائی کو میں پسند آیا تو تم جیلس ہو رہی ہو؟ عام طور پر تو لڑکیاں خوش ہوتی ہیں۔ ہاں، اس صورت میں خوش ہوتی جب منگیتر ان کی پسند کا ہو۔ افسوس کہ تمہاری قسمت میں ایسی خوشی نہیں ہے ریشما، تمہیں تب اسی ناپسندیدہ شخص کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا۔ یعنی تم میرے حال پر رحم نہیں کھاؤ گی؟ میں پاگل نہیں ہوں کہ اتنی جلدی شادی کی بات کے پیچھے بھی تمہاری ہی چلی ہے۔ اگر میری مرضی چلتی تو آج کی تاریخ میں تمہاری اور میری منگنی ہوتی، بلکہ اس وقت تم میری بیوی کی حیثیت سے میرے گھر پر موجود ہوتی۔ اب جب کہ میری نہیں چلے گی تو تمہاری کیسے چلے گی؟ اگر میں انکار کر دوں تو؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ شادی پھر بھی تم سے ہی ہونی ہے۔ پھر انکار کے بعد کیسے کرو گی؟ تم نے انکار کرنا تو پہلے ہی کر دیتی۔ کس نے تمہاری کمپنی پر بندوق رکھی تھی؟ دوسری جانب سے فوراً کوئی جواب نہیں آیا۔ اسے اونگ آنے لگی تھی۔ جب دوبارہ ٹون بدلی، نیم آنکھوں کے سامنے موبائل کی سکری روشن کی۔ خاصی یاد سکتے تھے، ایک سوال کا جواب دے دیں۔ اس نے جلدی سے لکھ بھیجا، پوچھو۔ چند سیکنڈ بعد جواب آیا، میں ہی کیوں؟ اس نے جواب دیا، تم کیوں نہیں؟ پہلے سے ایک شخص سے میری شناسائی رہ چکی ہے۔ کیا کرو گے ایسی عورت کا جس کا دل و دماغ پر کسی اور کا قبضہ ہو؟ کاظم کی نیند بھاگ گئی، اٹھ کر بیٹھ گیا، لگا لکھنے۔ ایک شخص سے نکاح رہ چکا ہے ریشما، شناسائی نہیں، کم از کم اس لیول کے نہیں جس انتہا پر تمہارا اور میرا تعلق دینا ہے۔ اب مجھے اپنی صلاحیت پر اتنا تو یقین ہے کہ میں تمہارے دماغ کو صاف کر کے صرف اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دوں گا۔ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ گر ہے رقیب فون کے ساتھ کار کرتا ہے۔ اس دفعہ دوسری جانب سے جواب نہیں آیا۔ 10 منٹ 15 منٹ، اس کے بعد کاظم نے لکھ بھیجا، عادت اتنا میں سوچا، بات اتنی سی ہے کہ جس طرح تم ایک مردے شخص سے محبت کا دم بوری ہے، میں سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا زندوں کی کتنی پرواہ کرو گی، اور جس طرح سے اپنی سبزیوں کا خیال کر رہی ہو، اگر ماں بنی تو اپنے بچے کا کتنا خیال کرو گی۔ اگر میرے جواب سے بھی تسلی نہیں ملتی تو بتا دینا۔ اللہ حافظ۔ اس نے آخری پن ٹھونکا، اس کے بعد فون چارجر پہ لگا کر لائٹ بند کی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی کمرے میں اس کی متوازی سانس کی سسراہٹ سنائی دینے لگی۔ اگلے دن آفس آتے ہوئے یاسر بھائی کے سر ہو گئی۔ یاسر بھائی، میں یہ کیا سن رہی ہوں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ آدمی پہلے دن ہمارے گھر آیا، جو یہ فرمائشیں اس نے کی، آپ نے بسم اللہ کر کے تمام حکام کی بجا آوری کر دی، پر میں بتا رہی ہوں، یہ جو ہتھیلی مسلسل جمائی جا رہی ہے نا، میں ہرگز بھی اس کا حصہ نہیں بننے والی۔ یاسر بھائی اپنے بیڈ پہ بیٹھے آفس کی کسی فائل پہ جھکے ہوئے تھے، جب وہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں واضح نان اسٹاپ بولتی چلی گئی۔ یاسر بھائی حیران پریشان تاثرات سے اس کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ ریشما، ایسا کیا ہوا جو تم خلاف فطرت ایک ہی سانس میں پورا مضمون سنائی جا رہی ہو؟ یہ الگ بات ہے، تمہاری تقریر میرے سر کے اوپر سے گزر گئی ہے، اب ذرا مہربانی کر کے سلیس اردو میں بتا دو۔
आखिर हुआ क्या है? भाई मैं मजाक के मूड में हरगिज़ भी नहीं हूँ। बच्चे मैं कौन सा आपको टिफिन मारो, इधर तशरीफ रखो। उन्होंने रेशमा को अपने बराबर बैठने का इशारा किया। मैं बैठने नहीं हूँ, आप बस मुझे ये बताएं, आपने इस आदमी की फैमिली के नाम सल्फर पे हाँ क्यों की है? किस आदमी की बात करी? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किस आदमी की बात करी। राजन, शुक्र है आपने मुझे इसका नाम लेने पर मजबूर नहीं किया है। उस बेचारे की शामत क्यों बढ़ा रही? उसकी माँ और बहन के मुताबिक साहबजादे को शादी को बहुत जल्दी वहाँ तो होनी भी चाहिए कि आप रास्ते में शादी करें। यहाँ इतने साल सड़क साड़ घूमते रहे, 2-4 माह और नहीं घूम सकता था, और आप लोगों के तो मैं सदके ही हूँ। कल रात आन फान में नंगी हुई है और अभी अगला दिन डूबा भी नहीं और नया बम फोड़ दिया। भाई अब तुम्हारी होने वाली ससुराल शादी की हो जाती, तुम क्या कर सकते हैं थे? कामिल का कहना है उसको मुझसे भाई जाना है, जाने से पहले भी शादी करना चाहता है ताकि तुम्हें भी अपने साथ ले जा सके। वैसे भाई शादी रात को रात हो सकती है, दूसरे वाले के वीज़े फ्लैट में रखकर एंड वक्त पे नहीं मिलते हैं। मेरी नई नई नौकरी है, मैं छुट्टी नहीं रह सकती है, ना ही मैं नौकरी छोड़ने जाती हूँ। इसलिए आप अपने इस कासिम को कह दें शादी कम से कम 2 माह बाद होगी, इससे पहले नहीं। अगर उससे पहले करनी है तो बाखुशी की और लड़की ढूंढें। शेषी 2 माह बाद भी होनी तो शादी है, फिर बेचारे को इतना क्यों लटकाना? आप मेरे भाई हैं या इस आदमी के? तुम्हारा ही भाई हो। जब रिश्ता अच्छा है, मकबूल आदमी, फिर बोला वहाँ जाके बानी क्यों ढूंढना? फिर तरह क्यों नहीं कहते हैं बहन की रोटी पाई पड़ गया है, जल्द से जल्द जान छुड़वाना चाहती हैं? ठीक है शादी कर दें, फिर मैं भी रेशमा नहीं जो कभी आपके घर की दरवाज़े काटेगी। भाई को धमकी देकर जैसे जैसे जल्दी वैसे काम से निकलेगी। आपसे बहने से रातों में काम कर गए सफाई की। एक तरफ वो खाने को मनाने में काम हो रहे थे, दूसरी तरफ रेशमा को गुस्सा। उन्होंने बेड पर रखा, अपना मोबाइल रखा, खाने का रंबा मिलाया। तीसरी बार को थ्री जाने से इस्लाम हासिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई, कैसे मजाक इस्लाम मजाज के ना पूछो भाई। अभी अभी मेरी बहन मुझे तगड़ी सी तड़ी लगा कर गई है। तड़ी समझते हो? धमकी देकर गई है। अगर तुम्हारे घर वालों के मुताबिक पर अमल करते हैं, तुम दोनों की शादी मैंने 1 माह की अंदर अंदर कर दी तो ये रेशमा उम्र भर मेरे घर में पाँव नहीं रखेगी। जैसे भाई मेरी एक से साइड बने हैं, इसलिए आपको तारों ऐसी धमकी पर धमकी होती है। आपने वो तो सुना ही होगा, जो खरीदते हैं वो बरसते नहीं। ओ भाई अगर बस गया तो फिर क्या मैं हूँ ना, हर हफ्ते उसको आपकी तरफ ले आया करूँगा। यानी तुमने अपने मौक़िफ़ से नहीं हटना। मैंने अपना पूरा प्रोग्राम लिख लिया है, इसलिए माज़रत के साथ कहना पड़ता है मौक़िफ़ से हटना मुमकिन नहीं है। ठीक है भाई, तो अपने प्रोग्राम फाइनल कर, और अगर लड़के शादी से इनकार करती है तो मुझे नहीं कहना। ऐसी बात है तो मैं खुद उसे मिलकर मामला समझाना चाहूँगा। जी ज़रूर, क्यों नहीं, हमारे घर का पत्थर तुम्हें याद ही होना है। आना किस वक्त मुलाकात होगी? आप असल वाली दवा दे रहे हैं या तंज़े कर रहे हैं? इस वक्त तो हिंजराया हूँ। मेरी एक ही बहन है फाजिल, उसको ना कुछ नहीं दे सकता हूँ। वैसे भाई आप एक नरम इंसान हैं, बहन एक है, अगर एक से ज़्यादा भी होती और कर गई है तब भी ऐसा होना था। तो मक्खन बड़ा लगाते हैं। हाँ जी, सही का ज़माना नहीं है, पर आपकी बहन अब आप सताने जितना सताना है, एक दिन मेरा भी आएगा, सारे बदले लेने वाला हूँ। ठीक है, मैं अपनी बहन का साथ देता हूँ। दूसरी तरफ से कदम के कहने में क्या गौंजा जाते भाई, फाइनल वर्क देने से पहले मुझे 2-4 दिन दे दें। अगर जीत ना हुई तो आपको फ़ोन करके बता दूँगा कि जो भी आप कहें वही होगा। चलो यार, पर देखो अपने मंतर पर मेरी बात पे ज़्यादा टोने थोड़ा कम ही असर करते हैं। चलो लग जाएगा पता, हमने भी वो बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हुए। अब के बाद हंसने की बारी यासिर भाई की थी। तुम्हारे सफ़ेद बाल आने में अभी काफ़ी वक्त है, अल्लाह आपके बाल बड़े करे, वरना जिस शक्ल में खुद बनाऊँ बुढ़ापा करीब नज़र आ रहा है। यासिर भाई से जगह है, अगर उसका इल्म हो जाए तुम इस तरह उसके बारे में चुटकुले छोड़ रहे हो। हाँ, करने से पहले ना कर देंगे, कोई नहीं जी चलाना है उनको, जो तेज़ से चलाते हैं। हम भी तो देखेंगे कितना इन नाजुक पाँव में है। चारी चलो अब मुझे दस दो, कॉल कर देना जब बात कर लो। जी ज़रूर, आपके साथ बात करते ज़ुबान फिसल जाती है, इसलिए मेरे किसी मजाक का बुरा मत बनाइएगा। अच्छा बोर मत करो, अल्लाह हाफिज़। जिस वक्त कालबंदी खातून के लबों पर मुस्कुराहट थी, काली चेहरे पर विराजमान तमीना की नज़र समात अपने खूबसूरत बेटे को ही जा रही थी। जो फ़ोन बंद करते हैं उनकी तरफ आए और कुछ भी नहीं आ सके। सब करें आप दुआ कर दें जो कोई ऊँच नीच निकल जाएगी। मेरी सारी दुआएं में इलाज के लिए ही तो हैं। मगर मुझे बताओ तो कोई फिक्र वाली बात तो नहीं? वो आगे झुका, माँ की पेशानी को बसा लिया। जब मेरी माँ की दुआएं मेरी कोशिश शामिल होंगी तो माँ फिक्रे कहाँ टिकेंगी? अच्छा मत बताओ, अल्लाह तुम्हारी हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करें। नहीं, दुआ करें जो खाज़िन जो चाहता है तुझे वही मिले। इंशाल्लाह मेरे बेटे को वहीं से मिलूंगी। अब बताएं, डिनर घर पे करना है या कहीं बाहर चलें? भाई से खाना खाकर बताते नहीं, आज कहीं नहीं जा रहे, आराम से बैठे। मैं तो सर डिनर घर पे ही करवाती हूँ।
جیسے آپ کی مرضی، آپ باہر سے ہمارا تمجال آپ سے خلاف رائے رکھیں۔ اچھا بس زیادہ ڈائلاگ بازی مت کرو، بہن کو فون کر دو، وہ بھی ڈنر میں شریک ہو، اور اگر اپنے گھر کے کسی معمولی منصوبے کے ساتھ نکلیں۔ جی اچھا، اور کچھ؟ اس فون کو کبھی اپنے ہاتھ سے رکھ بھی دیا کرو جب دیکھو اسی مصروف ہوتے ہیں۔ وہ جو 100 سے زیادہ اسٹاف کو سنبھالتا تھا، حکم جاری کرتا تھا اپنے گھر پہ ماں سے چھوٹی چھوٹی حکم یوں سنتا تھا جیسے زندگی کا اصل مقصد یہ ہو۔ ابھی کہہ رہی تھی کہ دانیہ کو کال لوں، اب کہہ رہی میں فون رکھ دوں، تو آپ سوچ کے بتائیں کیا کہہ رہی ہیں؟ تمینہ نے ہنستے ہوئے جوس کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا کر ایک سپ بھرا۔ جب وہ کال ملنے لگا، مگر دانیہ کا نمبر بلانے سے پہلے فائز کے نمبر پر پیغام بھیجا۔ پتہ کرو وہ صبح کس وقت گھر سے آفس کے لیے نکلتی ہے۔ جب تک دانیہ سے بات کی ڈس جانے سے کیا گیا؟ سر آفس کی گاڑی 8:30 بجے ان کے گھر کے موجود ہوتی ہے۔ کس قسم کی سواری ہے؟ کرا ڈبی؟ کیا اکیلی جاتی ہے یا ساتھ اور لوگ بھی ہوتی ہیں؟ سر اپنی غلطی سے وہ اکیلی ہی جاتی ہیں۔ بھابھی میں نکل رہی ہوں، ایسے خالی پیٹ مت جانا، جلدی سے 2-4 نوالے کھا لو۔ نہیں کھا سکتی نا، کل ہی پورے 15 منٹ لیے ہوئی ہوں، پاس میں میرا کیمپ کیسے پڑے گا؟ اور یہ سب اس کی وجہ سے۔ جو بلا خاتون شہری نے کہہ دیا ہے، کل سے ہر کام خود خراب کر رہی ہو، الزام میرے بھائی پہ۔ بیٹر بلیک پنیر میں ڈنگ سے پلا دیا آپ کے بھائی نے، اب کیا الزام بھی نہ دوں؟ ہاں ہوا، تم اتنی ٹینشن لے رہی ہو؟ ہاں آپ میاں بیوی کو نا بس پلان سے جانا چھوڑیں یا کچھ نہیں۔ اور فور بولے جاؤ، السلام علیکم بھائی، جا رہی ہو؟ بھابھی اس کے پیچھے جا رہی تھی، مگر وہ قدموں کی رفتار تیز قدی جواب تھی، بیرونی گیٹ پر گئی۔ بھابھی خیر خاموش کرتے ہوئے واپس نکلی۔ یعنی اس لڑکی کو کیا بنے گا؟ یا اللہ اس کا دل نہ کرے۔ زسمہ نے اپنے ڈرائیور کو گاڑی سے باہر کھڑا دیکھا تو ماتھے پر بل آ گئی۔ قریب آتے تیز لہجے میں بولی، بھائی میرے، مجھے بتاؤ آخر میں کس حکم سے ملتے ہوں؟ یارو کے لیے یوں دروازہ کھولتے اور بند کرتے ہیں۔ ڈرائیور شرمندہ ہونے کی طرح نظر جا کر بولا، میم یہ میری جاب کا حصہ ہے۔ اچھا تو جو ابھی صاف ستھری لڑکیاں اٹھاتے ہیں ان کے دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ اس کا پہلے ہی دماغ ہوتا ہے۔ میم وہ صرف فارمیلٹی ہے، میری ڈیوٹی سے غافل آتے ہیں۔ اچھا ایمرجنسی سے بات ہو کر رہی ہے، تم پیچھے ہٹو، میں دروازہ خود بند کر لوں گی۔ ڈرائیور پیچھے ہو گیا۔ اس لمحے میں سمجھی اس ڈرائیور کا ہر انداز بڑا سلجھا ہوا ہوتا تھا، ابھی بھی آنکھ بند کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ عام طور پر ڈرائیور ایسے سمجھے نہیں ہوتے۔ اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے دروازہ بند کر دیا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ راستے میں دوسری لڑکیوں کو پک نہ کیا، میں سمجھی شاید لیٹ ہوگی، اس لیے دوسری لڑکیاں یقیناً چلی گئیں، مگر گاڑی آفس تک گئی نہیں، ایک بات کے باہر رکی۔ ڈرائیور سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی قدر کیوں رکے، کیونکہ گھڑی کے دوسری ہی جانب وہ کھڑا نظر آیا۔ کیونکہ کھڑکی کی دوسری جانب وہ کھڑا نظر آیا۔ بے داغ شلوار سوٹ، آنکھوں پہ سیاہ چشمہ، دونوں ہاتھ کمر میں باندھے، یوں کھڑا تھا جیسے سارا لاہور اسی کی ماتحت ہی تو جلتا ہو۔ زسمہ کے دماغ میں پہلا سوال یہی آیا، کیا اس نے میرے ڈرائیور کو دیکھ کر ادھر آنے کا بولا ہے؟ ڈرائیور گاڑی سے نکل گیا۔ زسمہ کو اپنی شناخت پہ یقین نہ آیا۔ ڈرائیور نے خاتون کو سر پہ کم خطی کیا۔ السلام علیکم سر۔ خاتون نے سر ہلا کر جواب دیا اور وہ ڈرائیور ایک طرف جھڑ پڑا۔ زسمہ نے سامنے دیکھا جہاں پہ یقیناً خاتون کی گاڑی کھڑی تھی، مگر اس گاڑی کے ساتھ کھڑے شخص کو دیکھ کر زسمہ کو مزید ہنسی، کیونکہ وہ اس کو پہچان گئی تھی۔ جب وہ انٹرویو دینے گئی تھی، اس وقت اسی لڑکی نے موجود دوسرے 2 لوگوں کو زیادہ سوال جواب نہیں کرنے دیے تھے۔ خاتون نے دروازہ کھولا، السلام علیکم، تمہارے چہرے پہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے دیکھ کر تمہیں رہتے پر خوشی ہوئی۔ زسمہ نے کوئی جواب نہ دیا، اپنے اندر اٹھے بال کو قابو کرنے کے چکر میں دوسری طرف چہرہ موڑ کر آتی جاتی ٹرافک کرنے لگی۔ کیا سلام کا جواب بھی نہیں دینا؟ زسمہ کے انداز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ بات چیت سے شبہ دور ہو جاتے ہیں، زسمہ اپنے دماغ میں تھی کہ بات چیت کری تعلق کی ضرورت تھی، غصہ چھوڑ کر صلاح کر لو، ورنہ اگر میں نے تمہاری اسکیم کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا تو رات تک یہیں بیٹھی رہو گی۔ کیوں؟ کیا آج تمہارے بزنس کو تمہاری ضرورت نہیں؟ وہ پھنکاری وہ شکر کا کلمہ پڑھتے مسکرایا، آخر تم نے چپ تو توڑی۔ اور رہا تمہارا سوال، تو کس نے کہا میں اپنے بزنس سے قاطع ہوں؟ اس وقت بھی اپنے ہی مفاد پر کام کر رہی ہوں، انتہائی بری پیشن۔ نہ ابھی نہیں، مجھے پوری طرح جاننا ہے، پھر یہی رات ہوگی تو مزہ آئے گا۔ سنا ہی ہوگا، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ ٹائم، مگر تم پر میرا فرسٹ امپریشن تو کافی اچھا تھا۔ کافی نہیں بلکہ ٹھیک ہی تھا، ہمارے کو تم نے وہ بھی ختم کر دیا۔ مجھے امپریسو بنانے میں کبھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا، صرف وقت چاہیے جو تم مجھے دینے کو تیار نظر نہیں۔ وہ آدمی جو تمہاری گاڑی کے پاس کھڑا ہے وہ کون ہے؟ خاتون نے گردن موڑ کر ایک نظر فائز پہ ڈالی اور پھر مسکراہٹ سمیت بولا، میرا پی اے ہے۔ زسمہ کی آنکھیں کھل گئیں، تمہارا پی اے؟ ہاں، تو اس میں اتنا حیران والی کیا بات ہے؟ انہیں بلا حیران ہونے والی کیا بات ہوگی؟ آخر کار تم میری زندگی میں ہر دوسرے دن ہوتے ہیں۔ اب آخر مجھے بھی بتا دو، اس ڈرائیور کو تم پہلے سے نہیں جانتے ہو؟ خاتون کی مسکراہٹ اور ذرا اور گہری ہوئی، وہ سالوں سے میرا ڈرائیور ہے۔ خاتون، یہ آج پہلی اور آخری مرتبہ پوچھ رہی ہوں،
تم میرے ساتھ کیا گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں؟ سپنا کا چہرہ غصے سے لال ہوتا ہے. میں تمہارے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیلتا. ایمن میرا دوست ہے. جو کہتی کیا تمہارا پی اے اور ڈرائیور تمہارے دوست کے آفس کے اسٹاف کو یوں ہی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں؟ فاضل نے نبی میں سر لایا. ایسا نہیں، ایسا پہلی دفعہ ہی ہوا. تم بتانا پسند کرو گے ایسا کیوں ہوا؟ وہ انتہائی کی سنجیدہ تھی. انتہا کی سنجیدہ تمہاری وجہ سے. وہ کچھ بولے بغیر مسلسل گھوری جا رہی تھی. جاننا چاہ رہی ہو؟ آ جاؤ، گاڑی میں چلتے ہیں. راستے میں تمہیں ڈراپ بھی کر دوں گا. مجھے تمہارے ساتھ مزید کہیں نہیں جانا ہے. میرے سوالوں کے جواب دو. اپنا راستہ ناپو. انگوٹھی والا ہاتھ بیٹے کے نیچے باتیں کر دیا. چشمہ میرے ساتھ چلا، ورنہ مجھے تو کوئی مسئلہ ہے. تمہارا کی سواری میں بیٹھ کر گھر تک چلے جائیں گے. پر اس صورت میں ڈرائیور بآسانی ساری گفتگو سنے گا، جبکہ اپنی گاڑی میں پرائیویسی ہے. وہ تندیہ بولی. وہ تمہارا پی اے ہے کیا؟ وہ نہیں سنے گا؟ بھائی ڈرائیور کے ساتھ جاؤ گے؟ اب وہ سن لے تب بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پہلے سے سب سچ جانتا ہے. کیا تم مجھ پہ احسان نہیں کر سکتے؟ اگر تو یہ آسان ہے کہ میں جو بات کہنی ہے وہ کہہ دوں گا. تمہیں راستے جانے دو. تم معذرت قبول کرو، کیونکہ جو کہنے میں وہ کہہ بھی جانے جائیں گے. تم جیسا ڈیٹ انسان میں اپنے ساتھ زندگی اپنی ساری عمر میں نہیں دیکھا. ہٹو آگے سے تاکہ میں نیچے اتر سکوں. فاضل مسکرایا. نہ صرف پیچھے ہو کر کھڑا ہوا بلکہ ہاتھ بڑھا کر اس کو اترنے میں مدد پیش کی، جسے وہ مکمل اگنور کرتے ہوئے اترا. ساتھ ہی پوچھا. اب ہاتھ پکڑ لینا تھا. قسم کھا سکتا ہوں کہ مجھے جھوٹ بولی نہیں ہے. استغفر اللہ، سچ کہہ رہا ہوں. کہنے کو کچھ نہیں بچا جو الٹا سیدھا بولی. میرے پاس کہنے کو بات کریں، مگر اس میں مسئلہ یہ ہے تم گھر سے ارادہ کر کے نکلی ہو میری ہر بات کو الٹا سیدھا بول کر جان چھڑوا لو گی. ماشاء اللہ، آپ تو کافی سمجھدار واقعی ہیں. جی آپ کی ذرا نوازیے، ورنہ خادم کی بھلا کیا غور. پلیز تشریف لائیے. وہ نظریں گھماتی اس کے پیچھے چل پڑی. جیسے وہ دوسری گاڑی کے قریب ہوئے، فائز نے جٹ سلام مارا. السلام علیکم میم. چشمہ نے پہلے اچھی طرح گھورا، پھر ہلکے سے سر ہلا کر جواب دیا. کاظم مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ڈائننگ سیٹ سنبھال چکا تھا. فائز نے چشمہ کے لیے فرنٹ کی سنجیدہ سیٹ کا دروازہ کھولا. چشمہ نے سوچا سین کریٹ کرنے کا کیا فائدہ، دو ٹوک بات کرنا ضروری تھا، اس لیے چپ چاپ بیٹھ گئی. فائز وہیں سے مڑ گیا. فاضل نے گاڑی آگے بڑھا دی. کتنی دیر تک خاموشی جاری رہی، مگر جب چشمہ کو سمجھ آیا کہ وہ کہاں جا رہا تھا، پل بدل پڑ گئی. جبکہ وہ بیرونی گیٹ کے باہر گاڑی روکتے ہی کہہ رہا تھا کہیں یہاں بھی ہماری اچھی گپ لگی تو سوچا آج بھی یہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. کہ میں تمہاری دفتر میں کام کرتی ہوں. اس اچانک بمباری میں فاضل نے اپنی طرف کا دروازہ کھولتے جواب دیا. نہیں، مگر میں وہاں 50% کا شیئر ہولڈر ضرور. تم ڈرامے کمیکس وغیرہ بناتی ہو نا؟ ہاں. تو تمہارا پبلشنگ پارٹنر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب تو کوئی نہیں، یہ ایک انویسٹمنٹ ہے بس. جس دن میرا انٹرویو ہے اس دن کے بعد تمہارا پی اے دوبارہ کبھی یہاں نظر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ یہاں کام نہیں کرتا ہے. تو پھر انٹرویو والے دن یہاں کیوں تھا؟ اس دن وہ میرے ساتھ ادھر آیا تھا، پھر تم وہاں نظر آئی. اس بات کو یقین کرنے کے لیے کہ تمہیں وہ نوکری ضرور ملے، مجھے فائز کو ادھر چھوڑ کر جانا پڑا. ایسا کیوں ہوا؟ فاضل اس کے دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا. رونے کی نظر ملی تو دل سے بولا. مے بی لو ایٹ فرسٹ سائٹ. ہو سکتا ہے پہلی نظر کی محبت ہوگی. مسٹر فاضل، کیا میرے سین نکلے ہیں؟ فاضل نے پوری ایکٹنگ کرتے اس کے سر کے دونے جانب دیکھا. نہیں بالکل نہیں نکلے. کیا میری شکل پہ بڑے بڑے لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ میں عقل سے پردہ نہیں؟ چہرے پہ تو اس وقت یہی لکھا ہے کہ حسین اور شدید غصے میں ہے. مجھے سچ جاننا ہے. سچ بہت آسان ہے. ایمن میرا دوست ہے جس سے مجھے اس دن اس کے آفس جانا ہوا. تمہیں دیکھا، دل نے کہا یہ یہاں کیا کر رہی ہے، اس کو میرے گھر پہ ہونا چاہیے. میں پیچھے رہ گیا. میری ممی نمبر لے گئی کیونکہ ان کا بھی بیٹے کے لیے وہی لڑکی پسند آ گئی جو بیٹوں کو پہلے ہی پسند ہے. وہ کتنی دیر تک اپنے اندر کا غصہ دباتی رہی، پھر مستحکم لہجے میں بولی. اگر تم مجھے کہتے نا کہ زمین کے 4 کونے اور ہر کونے پر ایک تاج محل تعمیر ہے تو میں تمہاری بات مان جاتی کہ چلو ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہے. مگر یہ جو کہانی تم سنا رہے ہو نا، یہ بغیر سر پیر کے ہیں. تمہیں ایسا لگ رہا ہے کیونکہ تم خود کو اس قابل سمجھتی نہیں کہ جس پہ کوئی آدمی اور اس کی ماں ایک ہی وقت میں فدا جائیں. اسٹاپ انڈر اسٹیمیٹنگ یور سیلف. عجیب آدمی ہوں. میں مغرب کی بات کر رہی ہوں، تم شمال کو جا رہی ہو. تمہیں اعتراض کس بات پہ ہے؟ تمہیں پسند کرنے پہ، ممی کے رشتہ طے کرنے پہ، تمہیں منگنی کی انگوٹھی پہنانے پہ، یا یوں جلدی میں شادی کی بات کرنے پہ؟ الف سے یہ تک ساری کہانی پر اعتراض ہے. وجہ آنٹی کو میں پسند آ گئی ہوں. مان لیا. کیونکہ ہوتا ہے ایسا مائیں اپنے بچوں کو لڑکیاں دیکھتی ہی ہیں. پر اب وہی لڑکی بیٹے کو بھی پسند آئی ہے، نوکری دلوائی ہے، اپنا ڈرائیور میری خدمت کو پیش کیا. واہ، سچ مچ واہ، کیا خوب. مرہین جو میں اپنی خوش قسمت کی. سچ یہی ہے چشمہ. دیکھنا فرض یہ ہے کہ اب تم سچ کو قبول کرنے میں کتنا وقت لیتی. پھر بھی 1 مہینے بعد شادی کا ہونے پر حامی کہوں گا. فاضل نے ڈیش بورڈ کا ایک آنا کھولا، ایک پیکٹ چشمہ کی گودی میں ڈال دیا. یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھو.
وہ ابھی تک گاڑی میں بیٹھی تھی، اب اس کے دروازے میں جم کر کھڑا تھا۔ رشما نے اس فائل کو کھول کر اس میں نظر آنے والے پیپر کو پڑھا۔ سب سے اوپر جہاز کے 2 ٹکٹ تھے، مسٹر اینڈ مسز رشما خاتون کے نام سے۔ رشما کی نظریں پھیل گئی۔ ابھی شادی نہیں کی، میرا نام ایسا کیوں لکھا ہے؟ ٹکٹ کی ڈیٹ پڑھو، یہ تاریخ دی ہوئی ہے۔ یہ ٹکٹ اس کے بعد کے لیے بک ہے۔ تیری آج رات نیچے پیپر کو نظر سامنے کی پیلس کے ہوٹل کی بکنگ کا کنفرمیشن لیٹر ہے، اسے رد بھیج دو۔ تمہیں یہ سب اس لیے عجیب لگ رہا ہے کیونکہ یہ تمہاری روٹین کا حصہ نہیں ہے، مگر میرے ایک سال میں کئی ٹرپ ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے کام آخری لمحات پر ڈالنے کے لیے تمہارا پاسپورٹ پرمٹ ہے جو کل شام تک ملنا ہے، اس کے بعد ویزے کو جانا ہے۔ امید یہی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر تمہارے پیپر تیار ہوں گے۔ ایسے کیسے ایک ہفتے میں ویزا مل سکتا ہے؟ خاتون نے پیسے سے دھیمے سے مسکرایا۔ پیسہ، نام، اعتبار، بس یا کچھ اور کچھ بتاؤں؟ بڑی عجیب بات ہے، جانتے ہیں میری ایک قریبی ہے، اس کا میاں فارن میں ہے۔ اس لڑکی نے پچھلے 1 سال سے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، ابھی تک اس کو کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ سپلیمنٹ کا کیس ہے۔ ایسے کئی افراد بھی ہوتے ہیں جبکہ ہم لوگ سیر کے لیے آ رہے ہیں، ہمارا انہوں نے بینک اکاؤنٹ دیکھنا تھا، ہمارا کاروبار وغیرہ۔ اب بس خاتون نے یہ جو وجہات آپ نے پیش کی اس میں اتنا دم نہیں ہے کہ میں فوراً سے آنکھیں میچ کر ہاں کر دوں۔ اب آپ مجھے میرے گھر چھوڑ رہے ہیں یا میں آٹو پکڑوں؟ یعنی اتنی آسانی سے نہیں مانو گی؟ سمجھ ہی گئے؟ جی بہت اچھی طرح۔ وہ اس سے کل رشما کا دروازہ بند کرتا ڈالنے سے سنبھال گیا۔ اگلے کچھ منٹ کی خاموشی میں ڈھکے جب وہ رہ نہ پائی تو بول پڑی، یہ راستہ میرے گھر کو نہیں جاتا۔ تمہیں چونکہ گھر جانے کی بہت جلدی ہے، اس لیے شارٹ کٹ راستے سے جا رہی ہوں تاکہ جلد از جلد تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا دوں۔ پھر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے دماغ کو یہ بھی تھا کہ وہ اس کو اپنے گھر لے جائے گا۔ گیٹ کے سامنے ہارن دیا، نیچے پر لٹکا ہو گیا۔ رشما کا ہاتھ بیگ تحری میں اس کی چھری میں تھامے آٹھ پر رکا۔ ادھر کدھر لے آئے ہو؟ میں نے سوچا تمہاری ساس سے ملواتا چلوں۔ میں نے سوچا تمہاری ساس سے مل جاتا چلوں۔ ہائے میں مر جاؤں، اتنا بڑا علاقہ۔ خاتون یار تمہیں ذرا خیال نہ ہے، تم میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ لڑکی خود ہی چل کے باہر آ گئی، وہ بھی اتنی صبح، وہ بھی تمہاری ہمراہی میں۔ ہائے ان کا سامنا کرنے پر مجھے بس موت ہی آ جائے۔ ناکام انسان، تم ایک کام نہ سیدھا کر پائے؟ میں ہرگز اندر نہیں آؤں گی۔ اس کے کہتے کچھ دیر پر دھیرے سے مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، ہم ادھر آ کر مل لیں گی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں موٹی موٹی گلوں گی، تمہیں مار کر تمہارا حلیہ بگاڑ دوں۔ رشما کے دم کے ساتھ میں خاتون کا گھٹنا گونجا۔ چلو آؤ اندر چلیں۔ رشما نے دونوں آنکھیں میچ کر بچے کی طرح زور سے نکلی نثار لائی۔ خاتون کے دل میں بیچ میں اس کی، یا اللہ، یہ آدمی میری کس غلطی کی سزا ہے؟ خاتون نے اس دفعہ بڑی مشکل سے گلے غلط دبایا۔ کس نیکی کا انعام بھی تو ہو سکتا ہوں، خط کے انعام کا کیا سمجھ لگی؟ خاتون ہم سے روک نہ پایا۔ ایسے سے کیا مطلب؟ کیا میری 2 آنکھیں نہیں ہیں، 2 زبان نہیں ہے، ناک نہیں ہے؟ اور یوں بولو نا کہ اپنے نانا کی تکلیف سننا چاہ رہے ہو۔ تم گاڑی سے نکل ہی اٹھا کر تمہیں نکالنا پڑے گا۔ ایک ڈیل کریں۔ کیسی ڈیل؟ تم مجھے اندر جانے کا مت بولو، واپس گھر چھوڑ آؤ، جواب میں تمہاری بات مان لوں گی۔ خاتون نے منہ چڑھایا۔ اتنی جلدی ہار مان لی ہو؟ اس کو مصلحت کہتے ہیں۔ مسئلہ آنٹی نے یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے تمہارا معاملہ طالبہ ماننا بہتر ہے۔ ممی کو تمہیں یہاں دیکھ کر بے انتہا قسم کی خوشی ہونی، ان کا چہرہ خون بہہ جانا ہے۔ میرے بات پر یقین آزما کر دیکھ لو۔ شادی کر دو۔ مڑ کر تھوڑی دور کھڑے لوگوں سے جھانکے لو، اندر ماموں کو بتاؤ خاص مہمان آئے ہیں۔ خاتون پلیز ایسا نہ کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم آدم خور لوگ نہیں ہیں۔ اگر آنٹی کو برا لگا تو میں کر لوں گا۔ لوگی، میں خود سے نہیں آئی ہوں، یہ آدمی مجھے زبردستی لے کر آیا۔ خاتون مسکراتے اپنا رسیدہ ہاتھ آگے کیا۔ اس دفعہ اس نے اس کا ہاتھ اگنور نہیں کیا، تھام کر گاڑی سے اتر آئی، جس پہ خاتون نے ہلکی سرکشی کی۔ تھینک یو۔ رشما نے ہاتھ چھوڑ دیا اور اپنے کپڑے منترانے سے سیٹ کرنے لگی۔ دوپٹہ درست کیا، انتہا سے گرم جلدی شروع تھی۔ یہ بھی بھول گئی خاتون کا اتنی سلامی اور پوچھنے لگی، کیا میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ وہ ہلکا مسکرایا، اس کو دیکھتے ہوئے بولا، ایک نمبر پرفیکٹ۔ جھوٹ بول رہی ہیں؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں، میری آنکھوں میں دیکھ کر جان لو سچ کہہ رہی ہوں۔ اس پر رشما کے لب مسکرا اٹھے۔ ہاں یہ تو ہے۔ ابھی غلام کے دروازے تک پہنچے جب ایک دم دروازہ کھا میں سچ کے باری، میری آنکھیں کئی خواب تو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کی بہو کو آخر پکڑ لیں گا، اب جانے مت دیجیے گا۔ تمینہ آنٹی نے اس کو کتنی دیر تک اپنے ساتھ لگائے رکھا، پھر پیچھانی چلی۔ وہ لوگ آگے بڑھنے لگے تو میں نے دروازے میں روک لیا۔ نہ نہیں، ایسے ادھر ہی رکو جب تک میں نہ کمپلیٹ کر لیتا نا۔
मैं खड़े होकर मुलाजमों को मुख्य हदायत देने लगी। मुलाजमों को मतलूबा चीज़ें मुहैया की, पहले दोनों से पैसे मारे, फिर दरीच पर दाम दोनों जानिब चंद कतरे तेल गिराया, फिर अंदर आ गई। काजिम सिर्फ माँ के चेहरे को देख रहा था जहाँ खुशी रोशनी बनकर बिखरी थी। इधर बैठो बेटू, मुझे बताओ आज कैसे आज तुम्हें ख्याल आया कि माँ को मिलाओ? मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा तुम सच में थे क्या खाओगे? रेशमा ने शुक्र किया सवाल का जवाब मांगने पे बहुत बात आगे बढ़ा गई थी। मम्मी हमारी तरह उसने भी अभी नाश्ता नहीं किया है, ज़बरदस्त आज हम लोग मिलकर नाश्ता करते हैं। उन्होंने बाद में इशारा किया, पहले हम सब्जी का ताज़ा जूस लेकर आओ, उसके बाद उम्दा किस्म का नाश्ता करते हैं। जी बेहतर बेगम साहिबा। इतना पोस्ट किस्म का घर पर उसमें बसने वाली औरत, इतनी मिलनसार देखकर खून मिलने वाली। रेशमा अपनी जगह सिमटी सी बैठी थी। दानी आपकी अपने घर हाँ कल रात आई थी, दिन पर में चले गई। जाहिर इसका मियाँ की उसकी तबीयत कुछ नासाज थी। एक दो मजीद इधर उधर की बातों का तमीना खादिम समझाती हुई, मेरे घुटने इजाज़त नहीं देंगे वरना मैं वो खुशी रेशमा को कर दिखाती। खादिम उठो, तुम जितने को कर दिखाया तब तक नाश्ता भी लग जाएगा। नहीं इसकी ज़रूरत नहीं, फिर कभी थी। मम्मी की आपसे शर्म आ रही है, वरना अभी गाड़ी में मुझे कह रही थी इतने प्यारे घर का मास्टर बेडरूम तो देखने के काबिल होगा। रेशमा का मुंह ठहरा तो शर्मिंदगी के मारे खुला रह गया। तमीना ने खादिम को बूढ़ी से नवाजते से रेशमा को साथ लगाया। खादिम मेरी बेटी को तंग मत करो। अच्छा जी, और आपकी बेटी जो मुझे तंग करी उसका क्या? रेशमा अपनी जगह से खड़ी हुई। आंटी मैं शुक्रिया के साथ आपकी ऑफर कबूल करती हूँ, अगर खातून का एतराज़ हुआ तो मैं घर देखना चाहूँगी। लो भला इसका एतराज़ क्यों होना है, जाओ रेशमा को घर का टुकड़ दो। जी जो हुक्म, आइए मोहतरमा तशरीफ लाइए। वो आगे चल पड़ा। रेशमा रूटीन घर से ऐसे 2 कदम पीछे थी। तमीना बेगम दिल नज़रों में उनके लिए उनको जाता देख रही थी। यासी नजरों से गुजरे रेशमा सारे गैर उनकी खबर ले डाली। अफसोस के साथ कहना पड़ा, तुम इंतहाई लेकिन सर नहाए पहली दफ़ा किसी ने मुझे पहना, वरना अब तक लोग शरीफ समझते आए हैं। तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकती ये बात किस कदर सुकून दे रही है कि तुम जान गई कि मैं नौकर हूँ। बात सुनो, जब तुम पहली दफ़ा मेरे घर आई थी तब तो तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। शाम तक ऐसा किया हुआ कि बागो बाहर हो गए। ओह, उस वक्त मैं नर्वस था और डरा हुआ भी था। दोनों अपने कष्ट से रूबरू होकर मिलना हम कम नहीं, दूसरे में हैरान भी था। हालत ने एहसास बंद कर दिए थे। कैसी हालत? मेरी माँ को तुम पसंद नहीं हो। तुम अभी भी या क्रश व्रश के बारे में गलतफहमी करते रहना चाहते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं? उसके बावजूद कि मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। हाँ, उसके बावजूद कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है। आखिर मेरा जाता ही क्या, वो बोल रहा था मगर रेशमा के साथ मुझे लांगे खींचे रंग को कुछ रंगों फूल अपनी जानिब खींचते बैठ के फूल का से देख रही थी, जैसा फूल ना बल्कि अल्लाह की खुदा को मदद होती जो आप पर यानी जहाँ के डाल बता रहा हूँ। काफी मौजूद आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। काफी देखो खुद मुझे बड़ी काजिम तैयार मुझे तुम्हारे घर का बगीचा इस कदर शानदार है, ये बात अगर मुझे पहले बता देते क्या करता। वो भी इससे बोला था देर तब भी नहीं है कि हम फिर टिकट कम से करवाना पड़ेगी। रेशमा इस लड़की में सरलाया आगे बढ़ी, जो कि धड़कने से लोग देखते लगे। मुस्कुराहट अपनी जगह कायम थी। एफिल टावर पर खड़े होकर जब म्यूजिक नजर आ रही सारा शहर नजरों के सामने बिखरा था। खालिद की जगह कितनी खूबसूरत है, ऐसा महसूस आकर हाथ में आसमान छूलेंगे। वो मंजर वो मंजर में खोए गई और वो उस वक्त उसी में खोए थे। खालिद के सीने पर रेशमा से रखा था। रेशमा की खालिद की वह कुर्ती खालिद ने उसके बालों का खाला बनाया था, जब सर झुका था मुँह उसके दुपट्टे में छुपा था, जब आगे पैसे से साथ से डलने चुका था। उसके बालों से इतना खुशबू जमता, अपने गाल उसके नरम बालों पर चढ़ता। एक दिन रेशमा ने कहा था मोटर से नहीं, तुम्हारा कद मुझसे लंबा है, तब अपना आवाज़ आसमान तक नहीं जाएगा, तुम हाथ उठाओ। फादर ने रेशमा की कमर के हाथ खाया, पूरा ऊपर हवा में घूम गया। रेशमा की आंखें पड़ गई, मुँह पूरे का पूरा खुल गया क्योंकि फादर का हाथ पूरी तरह छुप गया था। फादर तुम्हारा हाथ। फादर ने हाथ वापस कर लिया। हाथ उतर ही था, साथ का फिर सारा भीगा था, आसमान तक तो नहीं पर बादल को छुआए हूँ, जिसमें अभी तक मुस्कुराइश थी। तुम्हारा हाथ बिल्कुल चुप गया था, एक बार को तुम्हें वाकई डर गई थी। फादर नाश्ता चले गए। लोग डिनर करने के बाद यूं सड़कों पर आवारा कर दी जाते, तस्वीरें लेते हैं, गप्पे मारते, साथ ही रास्ते पर मिलकर स्ट्रीट फूड ट्राई करते हैं। ये एक मुमकिन था। रेशमा का ध्यान चौक पर जमीन पर सोचने को लगा। फादर को लगा ये लगा उसके साथ तारीफ सड़क पार कर गया। रेशमा अपनी फंकी कंधे में दो चार तस्वीरें कट कर निकल अपनी धुन में आगे बढ़ी है। ये बोल के जाकर कसम बत्ती लाल हो चुकी थी। मुझे यह निकला रेशमा के गले से क्यों रहमत कर गया। चार कदम ठहरा कुछ चलाने से गया कि फंकी चलते अपने गले की नजर कैमरा नजर आए।
مجھے ان دونوں ناٹک واقع لامحوں کے دل کو کاٹتے ہوئے پہنچے تو پہلی نظر سٹے پر چہرے گلے صرف دبے پڑے جیسے سوچ لینا مل گیا۔ چشمہ کا جوتا ایک پاؤں دور گیا تھا اور ایک کہیں وہ اور اندھی سڑک پر گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا کیسے اس نے سامنے دیکھ کر دھکیل کر آگے جانے کی جگہ نہیں تو لوگوں کو پیچھے پیچھے کرا تھا۔ ڈاکٹر وقت کی لاپرواہی کوئی ایمبولینس کا موقع اور پڑا ہجوم سے سائڈ پر کھڑا ہو کر زخمی پہنچے جہاں آیا حرکت کاری نہیں۔ قاضی نے تو غبنی کر لیا۔ قاضی کا چہرے کا رنگ بھی کچھ کہہ پاتا جیسی ہو پلیز یا اللہ کرم۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا مومبتی تھامے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ دکھا رہا تھا۔ یہ بولتے کیوں نہیں؟ وہ اپنے اندر اپنے کام کو قابل رکھتے تھے اس لیے چلا اٹھا۔ کیا کسی نے ڈاکٹر کو نہیں؟ میری بھی گزارا کہ ڈاکٹر کو فون کرے۔ ایک لڑکی اس کے قریب آئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے بولی ڈاکٹر کو فون کیا جاتا ہے مگر تم وکٹم کو بہت زیادہ اپنے ساتھ لیتی ہو اس لیے بندی اس کے کے بارے میں کوئی دخل کری۔ سانپے نے اس بار ایسا تھا جب تک انہوں نے ڈاکٹر مائنر نہ کر کے اس کو زیادہ مزے لانا۔ گاڑی نے کافی تیز چڑھتی ہے اس ڈرائیور کو زندہ نچوڑے گا۔ آندھا تھا کیا؟ اس کے سامنے سڑک پر کرتی عورت نظر نہیں آئی کہ کیوں نہیں؟ کس ڈرائیور کو نہیں؟ تمہاری بیوی ایک دم سے سامنے آ گئی تھی۔ ایمبولینس کا سارا بجٹ شروع ہو گیا۔ اگلے 10 منٹ میں پیرامیڈک والے زخمی کا آنسیں معائنہ کر کے اس کو ہوش دلانے کے بعد تسلی لانے کے لیے تقریبی سالے گا۔ وہ سارا دن اس کے ساتھ رہا تھا۔ سنجیدہ چہرہ آنکھوں میں ڈر بھری ہوئی ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو پہنچنے والی گرمی سے واقف رہی تھی۔ اس نے اپنی تھیلی میں رکھی ہوئی گرمی انگلیوں کو دبا کر اپنی رسوں تسلی دینے کی کوشش کی مگر وہ یقین نہیں سکا کہ آیا سچ میں یہ عمل کیا یا خواب تھا۔ نہ جانے کتنی گزری اس نرس سے واقف تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقت بعد اس کی ریپ دیکھ لیتی تھی یا اب انجیکشن ڈبے میں ڈال لیتی۔ اب پھر بھی آیا تھا۔ وہ قاضی کی وجہ سے بڑی بازی کی بہت دیر چاہتے وہ شاید بن کے ویکسین لگاتے رہا۔ آپ لوگوں کے مطابق اگر اس کے دماغ کی اسکیننگ کی رپورٹ بھی کیوں کری ہے تو مجھے بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ یہ مسلسل بوشی میں کیوں پڑی رہی ہے؟ کیا شام ہوگی مگر ابھی تک مجھے کوئی تسلی بخش خواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا ہے۔ بیشک آپ تسلی رکھیں کیونکہ آپ کی مسز بہت شرگیر نہیں ہے بلکہ سر کی معمولی چوٹ کی طرف اگلی دفعہ طبیعت ٹوٹی دوپہر سے ہم ان کو پرسکون تمام سے دیر رکھ سکیں تاکہ آرام کرنے سے جب وقت ڈاکٹر اور ان کو خیال پہنچ جاتا اس کے ساتھ کم ہو جائیں۔ چشمہ آنکھیں کھولے جاتے مریض جو معلوم ہو رہا تھا جیسے بند آنکھوں پر وزن ڈاکٹر ان کو کھلنے سے باز رکھا تھا۔ انہی کوششوں کے درمیان دماغ دوبارہ غلطی میں چلا گیا اور ایک دفعہ جب بیدار ہوئے تو کمرہ سورج کی روشنی سے بھرا ہوا تھا مگر نمازی طبقہ خود کو تازہ محسوس کر رہی تھی۔ کمرے کا اجازہ لینے پر عدنان دائیں طرف قدم ہوتا احتیاط لبا ہو گئے۔ وہ کرسی پہ بیٹھا بیٹھے سوچا اتنا لمبا چوڑا وجود چھوٹی سی کرسی میں مشکل گیا تھا۔ پھر کس نے کرسی پھینک کر اوپر سرانے رکھ کر اس پر سر کیا ہوا تھا۔ چشمہ دیر سے بگاڑ کے بعد سے اٹھ کر بیٹھی اور ہاتھ بڑھا کر قاضی کے بالوں میں انگلیاں پھیری ورنہ وہ سوتا رہا۔ ٹانگیں اوپر کو اٹھا کر بیڈ پر رکھے ہوئے تھے، دونوں بازو سینے پر باندھ کر رکھے تھے۔ چشمہ جب بیڈ سے اٹھی سر میں ہلکا سی ٹھیس اٹھی۔ تیسری مرتبہ نے باتھ روم تک گئی۔ دروازے کے بند ہونے کے بعد اسے نیند کی وادی سے کھانجھ آئی۔ پہلا یہی خیال آیا ضرور نرس یا ڈاکٹر ہوں گے مگر کسی نرس یا نرس کا بازو میں نشان نہ پا کر بیڈ کی جانب دیکھا چونکہ جو خالی تھا۔ پہلے بیرونی دروازہ کھل کر باہر جھانکا، کریڈور خالی پڑا تھا۔ پھر خیال آنے پر واش روم کی جانب آیا اور نہ کیا تم اندر ہو؟ نہیں، باہر گلی میں۔ ٹھیک ہو؟ ایک دم پھر ایک چہرے پر ہاتھ آتا آ کر بیڈ پر لے گیا۔ تھوڑی بار پیپر ٹاول سے تیل سرپٹی کو باہر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ تمہیں زندہ سلامت پیروں پر کھڑا دیکھ کر انتہائی خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ میں بالکل ٹھیک محسوس کر رہی ہوں، بس سر میں ہلکا سا درد ہے۔ تم میرے ساتھ تھی چند میل وہاں کہاں؟ سڑک پہ گھومنے لڑکی ملی ہے، میرے خیال ہے مجھے تمہارا ہاتھ تھام کر رکھنا چاہیے۔ ہاں جھکتی ہوں جو تھام کر چلتی ہوں۔ چشمہ بیڈ کے پاس رکی اور قاضی کے قد پر بیٹھ کر پریشان کہ وہ اتنی پہلے سے جان نہیں چھوٹنے والی۔ کم از کم یہی خیال کر لو میں نہیں ہوں۔ تمہیں کوئی قسم کیسے تصدیق کری ہے؟ کھانے کو کچھ ملے گا یا باتوں سے پیٹ؟ کیا کھاؤ گے؟ میں نیچے کیفیٹیریا سے لے آتا ہوں۔ کیا میں نیچے نہیں جا سکتی؟ میرے خیال ہے آپ کی کچھ نیند ہے، آج کل بہتر کیفے 3 منزل نیچے ہے، تم نیچے بیٹھو بیڈ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ میں بالکل ٹھیک تمہارے سامنے کھڑی بول رہی ہوں، تم جان بوجھ کر مجھے ٹال رہے ہو کہ تمہارے ساتھ میں ہوں۔ ہائے اللہ، کہیں میرے سامنے کا جان اس نے یا کوئی ڈاکٹر تو نہیں پھسان لی؟ پہلے میرے ساتھ پیروں تک آ گیا گلی بازاروں میں ساتھ لے جاؤں۔ مجھے سنا رہا ہے کہ دوسری منزل سے نیچے جانا مشکل ہے جبکہ یہاں پر شکیل لفٹ کی سروس موجود ہونی ہے۔ بتاؤ مجھے کون ہے وہ جس کی گھنے زلفوں کو سیدھے ہوئے؟ کون ہے وہ گلابی ہونٹوں والی جس نے ابھی تک گلابی؟ کون ہے واقعی جھرنی چال والی سپاہی جیسی گردن والی؟ ہائے گنج بیوٹی کا شکار ہوئے ہو
میرا کیا بنے گا؟ وہ ساری قسم کی تم نے بھاگی رات کہہ دی۔ اس سب کے دوران وہ سر کے نیچے دونوں بازو رکھا لیٹا نہیں آنکھوں تو اس کو پوری طریقے سے دیکھ رہا تھا جو اسٹار پلس کی ہیروئن بنی چہرے کے پور مارمر کو بول تھی۔ مگر اتنا کہ آپ کی لائن پہ پھٹ بولا، میں نے ایک قسم نہیں کھائی تھی، یعنی میرا کہا اگر غلط ہے پہلے جو کچھ میں نے کہا وہ سب سچ ہے۔ تم نے ہدایت رات کو سمجھا، اگر تم اپنا مزید یہ کلام جاری رکھتی تو میں سوچ چکا تھا کیا سوچ رہی ہے کہ تمہارے ہر سوال حل کا بھی جواب دیں گے جو تم نے پوچھے نہیں، کہ جس پہ فدا ہوا اس کی خوبصورتی نے کسی نظام میں اور کیا کیا باقی ہے۔ اب سے تمہاری بڑی زبان چلے گی۔ مگر میں نے جب میں صاحب کے جانے کی بات کی تو زبان کو چاڑ لگی، اٹھا کے لے جاؤ، ہاں ہاتھ تو کر سکتے ہیں، قدم کھاتی ہیں، پھر بھی ٹھیک ہو پلیز ساتھ چلو، اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کریں گے، سوچا کتنے مزے گے۔ ٹھیک ہے ہم واپس ہوٹل چلتے ہیں، ناشتہ وہیں کریں گے۔ نیت میں ایک فطور آ گیا کیا آیا بھی ہو تب بھی قصور تو میرا نہیں، جب بیوی سامنے کھڑے ہو کے یوں ادائیں دکھائے شوہر بیچارہ کیا کرے؟ تم جانتے ہو نا میں تمہیں سیڈیوس نہیں کر رہی بلکہ اپنے اسٹائل میں نہ رہی تھی۔ جو بھی کہو کامیاب رہی ہو۔ چشمے نے اٹھتے خاتون کے سر کے نیچے سے چلنا پھینک کر سیدھے اوپر رکھ دیا۔ یہ جوتے کہیں نظر نہیں آئے تمہیں کچھ خبر ہو؟ آخری دفعہ سڑک پہ گرے دیکھے تھے تو تم نے اٹھائے کیوں نہ؟ میرے جوتے سے تم تھی اس لیے انہیں وہیں چھوڑ دیا۔ اب میں کیا پہنوں گی؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نارتھ کوریا امریکہ کے درمیان کی سرجن سے بھی ہم مذاق نہ کرو، میں ننگے پیر ہاٹوں تک جاتی ٹائی جو بھولوں گی لوگ کے پھنسے ہوئے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ میرے پاس تمہاری پریشانی کا بھی موجود ہے، مگر پہلے ڈاکٹر سے سب وقت چیک لینا، تبھی جاؤں گی۔ اس کی ضرورت ہے، چلو یوں ہی بھاگ چلتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ لیا دن آگے آگے بھاگ جائیں گے، پیچھے ڈاکٹر، مگر ہم ان کو لاگ دے کر لے کے جاتے ہیں، پھر وہ اسپتال سے گڈی کو کال کریں گے، وہ آگے پولیس کو بلائیں گے، تمہاری اور میری تصویر کے پوسٹر سارے شہر میں چپکا کے جائیں گے۔ میاں بیوی ایک دوسری کو اسپتال کے بورنگ مال سے فرار کرواتے ہوئے رنگوں ہاتھ سے پکڑنے لگے۔ تمہارے سر پہ لگنے والے چوٹ کے ساتھ صاف نظر آ رہے ہیں، پلیز چلو نا۔ وہ اس کو بازو سے پکڑ کر گھنٹی بولی، اب اٹھ کر بیٹھ گیا، تمہاری ڈریسنگ تبدیل ہونی ہے، تم کر دینا۔ میرے ہاتھوں سے زیادہ درد ہوگا، کوئی نہیں سہ لوں گی۔ دونوں کے چہرے بالکل آمنے سامنے تھے، ایک دوسرے کی نظروں میں دیکھ رہے تھے۔ خاتون نے انگلی کے پور اس کے چہرے پر گرتے بالوں کو کان کے پیچھے چڑھایا، آنکھیں سکڑتے ہوئے نانی سمجھے کوئی خاص وجہ؟ کیوں یہاں سے جانے کی اتنی جلدی ہے؟ مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ آزشمہ کی آنکھوں میں پانی کی تہی دیکھ کر خاتون کی آنکھیں پھل گئی، دماغ میں کچھ حساب کتاب کیا۔ وہ آزشمہ کا چہرہ ہاتھ میں بھرتے ہوئے بولا، چلے چلتے ہیں۔ رات میں کسی میڈیکل اسٹور سے ڈریسنگ کا سامان لینے کا مسئلہ مسکرا دی خاتون نے اس کا ہلکا سا بوسہ لیا اور اٹھ کھڑا ہوا، اپنے جوتے اتار کر آزشمہ کے سامنے رکھ دیے۔ یہ پہنو، تم کیا کرنے گے؟ میں نے موزے پہنے، واقعی مجھے گرمی محسوس ہو رہی ہے، ٹھنڈے فرش پر سکون ملے گا، یعنی میں یہ محسوس نہ کروں کہ میرے کھاتے جھگڑے۔ بالکل بھی نہیں، میں اتنا اچھا انسان کبھی نہیں رہا ہوں۔ 2 منٹ بعد وہ نرسوں سے چوری اسپتال کے قاضی دروازے پہ آنے پڑے تھے۔ آزشمہ نے خاتون کو جوتے پہنے تھے اور وہ خالی موزے میں چل رہا تھا۔ خاتون نے اس کو بازو سے تھام رکھا، مسکراتے ہوئے بولی، بتا بھی چکی ہوں، بیمار نہیں ہو، پھر بھی میرے کہے پہ یقین نہیں ہے۔ کل تمہارا اتنا خون بنا ہے۔ ماں نے اس وقت دواؤں کے زیر اثر خود کو فریش محسوس کر رہی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈاکٹر پاگل ہے جنہوں نے رات بھر تمہیں انڈر آبزرویشن رکھا اور میں انتہائی پاگل انسان تمہیں بھگا کر لے جا رہی ہوں، میرے اپنے کہنے پر لے جا رہی ہوں، ورنہ تم خود مان جاؤ کہ تم اتنے اچھے نہیں۔ وہی تو، آپ کسی کے لیے تھوڑے سے نرم ہو، اگلا آپ کو بٹر کے ساتھ رس کو لگا کر مزے سے کھا جائے گا۔ نہیں نہیں، میں آدم خور تھوڑی ہوں۔ اب تک لوگ فارمیسی سے مطلوبہ چیزیں لے کر آتے تھے۔ آزشمہ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، خاتون کی کئی سچ ثابت ہوتے مگر اس نے خاتون کو بتایا نہیں۔ اپنے کمرے میں دیکھتے ہی کہتے، مجھے بس پانی کے گلاس کے ساتھ درد کی 2 گولیاں چاہیے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ بس ویسے ٹھیک ہوں، بس سر درد کرے، کپڑے بدلو، چاہو تو منہ ہاتھوں کو بدلو، میں تمہارے کھانے کو کچھ منگواتا ہوں، پھر دوا لینا۔ آزشمہ خاتون کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے چینج کرنے پہ شوخی کر کے جائے گا، تب تک ناشتہ پہنچ گیا۔ وہ دوا لے کر تھوڑی دیر لیٹی، جسے نیند تو نہیں ہے پر سر درد ایک دفعہ پھر غائب ہو گیا۔ وہ صبح و نیم اداسی ہے اور خاتون اسے اٹھ کر بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر تصویر پڑھ رہا تھا۔ ایک نظر آزشمہ کو ڈالتے بولا، جو غیر دلچسپی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی، ایک گیم کر دیں، کیسے سوال اور جواب کی۔ میں تم سے سوال پوچھے، تم مجھ سے پوچھنا، کیا قسم کے سوال؟ کچھ بھی دے، ایک دوسرے کو جاننے میں مدد دے۔ اوہ اچھا، پہلے سوال میں پوچھی یا تم پوچھ رہی ہو؟ تم پوچھو۔ خاتون نے لیپ ٹاپ سامنے میز پر رکھا اور ایک ٹانگ دوری کرتے ہوئے آزشمہ کی جانب مڑ کر دیکھا، اس کے پاؤں اپنی گود میں رکھے اور بولا، پہلا کرش آزشمہ آنٹی، یہ کیسا سوال ہے؟ جیسا بھی ہے جواب دو۔ عاقب جاوید کرکٹر؟ بالکل، وہ کھل کر ہنسا۔ آزشمہ نے یہی سوال اس کو لوٹا دیا۔ اب تم اپنا پہلا کرش بتاؤ۔ میرا پہلا کرش ایک نہیں تھا، میں ایک وقت میں 2 عورتوں پر فدا ہوا تھا۔ آزشمہ پوچھے بغیر رہ نہ سکی، نام بتاؤ۔ پھر میں سوچوں کہ جلد سنا یہی، مرینا خان اور بابرہ شریف۔ مرینا خان سے تنہائیوں کے بعد
पसंद आई होंगी, नहीं 2 किनारों से। When she was 1, I love in that daughter, I was in love with her. सिर्फ मुझे सबसे मुलाकात है, क्यूट। अब बाबरा शरीफ को किस परमाणु ने मुतासर किया? बैक इन 90s हर हफ्ते पीटीवी पर एक आया करता जिसमें तमाम फिल्मों के गाने बजाए जाते थे और हफ्ते में स्क्रीन के आगे सिर्फ एक ही गाने के लिए बैठा था जिसमें बाबरा शरीफ थी। कौन सा गाना था? मसंड या दुपट्टा छड़, मंडिया दुपट्टा छड़ मेरा। चश्मा आँख से चली गई और कभी मुस्कुराया था। मैं कभी कभी परेशान हो जाता, मुझे कभी अपनी हम उम्र लड़की पर क्रश तो नहीं है। अब तुम्हारे क्रश का सुनकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त आपको जब एक क्रिकेट खेल रहे थे तुम कहीं काम में कुछ नहीं थे। अब रहा जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब मेरा एक ही ख्वाब है और तुम वो जानते हो। हाँ बागबानी, बिल्कुल ठीक जवाब, बड़ा ही आसान जवाब है। कहाँ आसान है, नामुमकिन तो ख्वाब है। मेरे ज़्यादा मकामी पौधे मेरे बाग का हिस्सा हो, कैसे हो सकता है? अभी मुझे सिर्फ फ्रांस की सौगात मिलेगी। अभी अगर तुमने वादी कभी तो पुरसा पौधे खरीदे तो उनकी खुशबू में बात शुरू करेंगे। यस माई लेडी, हमारी वापसी से पहले ही तुम्हारी ड्यूटी पहुँच जानी है, फिर हम लोग जल्दी वापस चले जाते हैं। मैं नहीं चाहती इतने दूर से जाने वाले पौधे मेरी गैर मौजूदगी में मर जाएं। माली है तो वो देख लेगा। मैंने परसों की सारी रात जाकर गूगल पर उन पौधों को बायोग्राफी पढ़ी है। माली को क्या समझ आएगी? माली ट्रेंड आदमी है इस माहौल में। इस वक्त मुझे कोई बात नहीं हो रही। अगला सवाल, जब हम लोग सोते वाले अभी अपना ख्वाब तो बताया नहीं। मेरी माँ सदा खुश रहें। मेरी ख्वाहिश है कल जब वो जन्नत में डैडी से मिले तो उनको ये ना कहें, इस बेटे का जमा तुम मुझे वहाँ छोड़ कर आए थे, तुम्हारे इस बेटे ने अपनी जिम्मेदारी ना पाई। इस इम्तिहान की कामयाबी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और अपनी आखिरी सांस तक मेरा मिशन यही रहेगा। इसलिए इतनी मेहनत की है ताकि कभी मम्मी या बहनों को मुश्किल वक्त ना देखने पड़े। तुम्हारा मिशन कम है क्योंकि मम्मी को तुम पर बड़ा फख्र है, जानता हूँ, मगर माली हालात को बेहतर बनाने के चक्कर में काम इतना फैला लिया कर मेरे पास माँ के लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है। क्योंकि एक वक्त था जब 3 वक्त का खाना भी मुश्किल बात मालूम होती है, पर अब मैंने खुद को इतना उलझा लिया है कि दिन के एक वक्त का खाना भी मुश्किल के सामने के साथ खा पाता हूँ जिस वक्त ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मम्मी अपना प्लान का हर वक्त पड़ी होती है, हर वक्त कहीं ना कहीं डिनर पे इनवाइट होता हूँ। कोशिश कर कर रूटीन में तब्दीली करो। अपनी जगह फाइज को ऑफिस की जिम्मेदारी दे दो। फाइज पहले ही अपने हिस्से से ज़्यादा मालूमात देखता है, मामलात देता है, तो कोई और आदमी रहूँगा। कोशिश की जा सकता है। फातिमा रेशमा नींद की वादी में उतर गई। फाजिल अपनी जगह पे बैठा कितनी उसके चेहरे को संजीदगी देखते इस मुख्तलिफ घर में दोनों एक दूसरे की बात किए गए थे, मगर फाजिल को अंदर ही अंदर सारे झूठ तंग करते थे जो वो रेशमा से बोल चुका था। सारे झूठ अगर सच साबित हो गए तो फिर मेरे पास उसके इंतहा से तर्जुमा तंग करने लगी थी। हर खूबसूरत वक्त के बाद वो खुद अपने आप से नजर चुराता था। यही वजह थी एक बार खुलकर अपनी गुफ्तगू में प्यार मोहब्बत का जिक्र नहीं करना, ये सब जाना था, कम से कम दुश्मन करने तो बिल्कुल भी नहीं। फिर आगे सवाल आता, फाजिल अयाज की सलीम दोगली जिंदगी जीने और बुढ़ापे में खुशी नजर आगे का सच करने की हिम्मत न कभी खुशी बनकर सारी उम्र नहीं गुजारी जा सकती। चश्मा आखिर कितनी दफ़ा टेरेस पर चक्कर लगाना जिसमें रखी रुकी और एक सुंदर सी नजर काफी की तरफ वाली जो हाल में बैठी मोटर चलते। मुझे खबर नहीं थी आप मेरा जायजा ले रही हैं। अच्छा, आप क्या पूछ सकती थी मेरा भी किस के वो फाइज का मैसेज आया, क्या कहता है? कह रहा था कि मुझे लेने आ रहा है। हाँ आ जाएगा तो चली जाना, इस तरह टेरेस पर जाकर आने बात का और नहीं लगेगा। हाँ नहीं, मुझे पाया तो नहीं। फिर भाभी के बराबर अपने टोकरी से मटर उठाकर खाने मुझे शक और मुझे लेने की बजाय लेने का ख्याल की बजाय मुझे लेने पर के फादर में खुद आ रहा है। पर काफ़ी से तो कल तुम्हारी बाइक की बात हुई थी, क्या बजाय अभी परसों उनको देने लगी। हाँ पर सुबह मम्मी से बात भी करी थी, फाइज एयरपोर्ट क्या हुआ? अब फाइज का एयरपोर्ट क्या काम? यही हो सकता है कि फादर भाभी तैयार मुझे सरप्राइज देने छत में लाएंगे। भाभी नजर डालकर छुट्टी को थोड़े सामने रुक कर देखा धीरे धीरे नजर आई। शादी का 4 माह गुजर गया, देखना बिल्कुल नई वाली जिसमें बन गई थी काला के लाल उल्टी पे लाली घंटा पे वाली मुस्कुराहट। ये तो बिल्ली फाजिल की रवाजी थी। कभी उठाते बोली, शादी के बाद ये दूसरी दफ़ा तो घुमाई जाए बची बात पिछली दफ़ा एक रात के लिए एक दफ़ा दोहराते ही तुरंत आधे वक्त अपनी फ़ोन पे अपनी सास नंदों का मुँह यानी हमारी तो अपनी कोई वाली नहीं है, पर फ़ोन कर करके तुम्हें बुलाया है, अब इतनी जल्दी वापस आ रही है।
ایسی کوئی بات نہیں بھابھی، آپ تو جانتی ہیں میری لوری میں کہیں گھر پہ گلی رہ جاتی ہے، ان کو گھر پہ سکون ملتی ہے، اسی لیے نہیں مانتا ان کو چھوڑ کے آنے کا۔ ان کے آمدن بھی ادھر نہیں ہے، آپ فکر نہ کریں، اب جلد چکر لگا لیا کروں گی۔ ہاں، رات رکنے کا وعدہ نہیں کر سکتی، میرے جان تم اپنے گھر ہم سب بتو، ہمیں اور کیا چاہیے، اللہ تم اپنی نعمتوں سے نوازے، سدا سہاگن رہو۔ ریشما نے دل میں آمین بولا، تبھی گیٹ پہ 12 بجے بھابھی نے شرارتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا اور اس نے بڑی مشکل سے خود کو بھاگ کر ڈسٹ بن سے رکھا۔ اگلے چند منٹ گھنٹوں جیسے معلوم ہوا، مگر جب دانیال نے آ کر بتایا ڈرائیور لینے آیا تو اس نے سب کے سامنے بڑی ماں سے اپنی مایوسی چھپا کر سب سے ملنے کے بعد الوداع بول کر ڈرائیور کے ساتھ روانہ ہوئی۔ مجھے لینے کا خواہش آ رہا تھا، پھر کیا ہوا؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا، جس پہ علمی کا اظہار کرتے بولا، بیبی جی میں کچھ کہنا تو مجھے تو بڑی سخت اچھا جی چلو ٹھیک ہے۔ کھڑکی سے باہر ہوتے مناظر کو حقیقت سوچ رہی تھی، اس آدمی کے بغیر تو اب سارا شہر گناہوں سے تر نہ جانے کب اپنی عبودیت میں سونپے جائیں گے۔ مجھے ٹھیک کہتی ہے آئندہ میں اپنے ساتھ شہر لیا کروں گی۔ اتنی بلی آ کر کہا تھا، میں خود ہی انکار کر دیا، اب وہ کہیں کہ اس کو مجھے یاد نہیں آتی ہے، مجھے تو ایک پل کو سب آگے ملتا ہے، ایک نیچے میں اچھا ہونا جب گھر پہنچی تو باقی وہی موجود ہے، اتنے دن ان کا پتہ لگے دیکھو گے۔ ڈرائیور نے گھر کی گیٹ پر آرام مار کر خالد کو پہلے گیٹ کھل گیا، مگر گراج میں خالد کی گاڑی پارک لے کر دل کی دھڑکن اسپیڈ پر ہوئی۔ جیسے ہی ڈرائیور نے گاڑی پارک کی تو گاڑی فوراً کندھے کھل گیا، جانب بڑھ گئی، ہال کے دروازے کھلتے نیچے سیدھی فائر پر پڑی تھی، جو ہاتھ میں کچھ پا گئی بجلی کے برتن کے باہر کھڑا تھا۔ وہ متوازن قدم سے تمہاری جلدی کمرے تک آئی، ابھی فائز کی چہرے کی سانس اٹھانے کے اندر سے خاتون کے منہ میں ان کا خوشگوار حرکت سے تحت خاموش رہ گئی، مگر اس کے اتفاق ہمیں ہمارا مزید سوال تھی۔ وہ اپنی ماں سے الجھ رہا تھا، آواز میں دنیا بھر کی بتا رہی تھی، جاوید کو پھیرنے سے پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتا، کیا آپ پاگلوں جیسی بات کر رہی ہو، اس نے تم سے جاتی لینے کی کہا ہے تم اتنے دنوں بعد گھر آ گئے، تم نے خود تو اس کو اپنے منہ سے بلاؤ نہیں کیا، الٹا مجھے منہ دکھا رہے ہو۔ ممی اگر اس وقت اس کی ضرورت نہیں، میں خود اسے رابطہ کروں، ایک دن پہلے ہی ایک دن سے سکول جانا، اوپر سے اب مجھے بیوی کے چونچلے دیکھنے پڑیں گے۔ خاتون یہ تم کس میں بات کر رہے ہو، پہلے ہی دیکھ لو، پورے ایک ماہ آپ کر رہے ہو، اور اس ترنت نے ایک بار جن جگہوں سے رابطہ کیا، تمہاری اس لاپرواہ کی وجہ جا سکتی ہے، میرے پہ کام کا پریشر ہے، اب شادی کرنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا 24 گھنٹے بیوی کی شان میں ایک سیدھے پتھر ہے یا اس کے گھٹنے سے لا کر بیٹھوں، پورے 3 ماہ اس کو وقت دیا، ہنی مون کے لیے پہلے نکل گیا تھا، تب پورا ماہ صرف اسی کے ساتھ دوڑنا، کوئی کام کے ناپس کی کہانی، اب شاید کی ایسی نہیں گزرتی، کام بھی کروں گا تو ہیں بھی باتیں۔ خاتون چپ کر جائے ورنہ میرے دماغ کی نس ضرور پھٹ جائے گی، مجھے اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب تم کہہ رہے ہو، اپنی اس بیوی کا جس کو تم اپنی مرضی جہاں سے چاہتے لے، خدا کا مان لو ابھی تم لوگوں کی امی علی کو تمہیں جو مہار تھی نہیں ظالم ہو چکی تھی تمہاری بیوی، جس کے صبح سے شام تک تمہاری ذات کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہوتی، خاتون یہ خاتون وہ، اور خاتون آج صاحب یہ رنگ دکھا رہے ہیں، یہاں سے چلے جاؤ، میری جاتی چشمہ تمہارا یہ روپ دیکھے۔ چشمہ نے مئو ہوتے دماغ کے ساتھ نظر اٹھا کر فائز کی جانب دیکھا، جس نے شرمندگی سے دل میں بولتے ہوئے صفائی دیتے ہی، بھابھی وہ ایک آفس کے معاملے پر پریشان ہے۔ چشمہ نے آٹا کا نبی میں سر لا کر اس کو منع کر دیا، ایک نظر تو بیرونی دروازے پر ڈالی، جہاں سے کچھ منٹ پہلے اندر آتے وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ایک لڑکی اور کچھ لڑکی سمجھتی، پھر ایک نظر اوپر اپنے بیڈروم کو جانے والی چوکی پہ بیٹھی کمرے میں قدموں کو جب بھی ہو سکے وہ دروازہ کھلا، وہ دروازہ فریم میں نمودار ہوا، چشمہ کے دروازہ جامنی پھوٹتی خاتون کے سینے سے گہری سانس کھالی تھی، جس نے چشمہ کے جسم کی لوئیں کھڑی کر دیں، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، حالانکہ یہ دل کتنا پیارا تھا، ایک نظر سے مگر پر درخت اتر مگر دل کی ہم سے نکال کر اس نے قدم سیڑھیاں چڑھنے بڑھا دیے، خاتون نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر لیا اور سرگوشی کی کا کچھ سن کر کہی، فائز نے افسوس سے بتایا آپ کو سب کچھ؟ خاتون نے لفاف میں سر ہلایا، کئی نظر چشموں کو تصویر کرتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ نظر سے دور ہو گئی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، چلو آفس کے لیے نکلے، دیر نہیں، آپ رک جائیں، میٹنگ میں دیکھ لوں گا۔ خاتون نے گھر کر فائز کو دیکھا، اسد خان بولے، فائز صاحب میری بیوی سے ہمدردی پالنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو باتیں اس نے میری زبان سے سنی ہیں وہ اس زہر سے آزاد ہوئی بچے ہیں جو کسی اور کی زبان سے اس تک پہنچنا ہے۔ سر اس سب کے بعد مجھے نہیں لگتا بھابھی آج رات پارٹی میں آپ کے ساتھ جا پائیں گی، جبکہ ان کا جانا ضروری ہے، کم از کم غالب پارٹی کی برسی تو بننے دیں۔ ریشما مجھے انکار نہیں کرنے گی، مگر میں اس کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا ہوں۔ گاڑی کے پیچھے سیٹ پر آمدہ حال پر بیٹھی فائز نے ایک نظر اپنے بیڈروم کی جانب لگائی، جہاں لائٹ جل رہی تھی، وہ اس وقت تک کھڑکیوں سے چمک رہا
राशनी को देखा जब तक गाड़ी घर से निकल नहीं गई। क्या वो मुझसे बता गया है? मगर इसने खुद बताया था वो मुझे पसंद करता है। पसंद का क्या है, कई लोग पसंद आते हैं फिर नापसंद नापसंद में बदल जाती है, मगर इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकता। क्या उसने अब कभी इंतहाई करके लम्हात में भी मोहब्बत का इज़हार किया? खुद से किए गए इस सवाल पर रेशमा का दिल थम-थम सोचिया। नहीं, उसने अभी तक मुझसे मोहब्बत का इज़हार नहीं किया है। तो क्या पसंदीदगी मोहब्बत में बदलने के लिए नफ़रत में बदलेगी? मगर वजह क्या है? ऐसे एकदम से कौन बदलता है? तो क्या अभी तक मुझसे बेमुरवत ही ताल्लुक़दारी निभाता रहा है? मगर मुरवत क्यों? सोच-सोचकर दिमाग में से फटी जा रही थी, मगर सवालों के जवाब मिलकर नहीं रहे थे। दरवाज़े को दस्तक देने जल्दी से आंखें साफ़ करके टिश्यू डस्टबिन में फेंका, किताब हाथ में पकड़कर बेड की बैग से टेप लगाकर खुद को लापरवाह ज़ाहिर किया। कौन? बीबी जी, मैं हूँ। मुलाज़िमा के वास्ते ने इजाज़त दी। अंदर आ जाओ। क्या बात है? मुलाज़िमा अंदर आई और उसको जानती नज़रों से रहते हुए बड़ी साहिबा ने भेजा है, कह रही हैं आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, इस वक्त नींद आ रही है। वाह, आपका सर दर्द अब कैसा है? ठीक है, मैंने बयान रो लेते अब काफ़ी फर्क है। ठीक है बेबी जी, मैं चलती हूँ। किसी भी चीज़ की ज़रूरत है बस बता दीजिएगा। हाँ, पाई का फ़ोन आया था, वो साहब की किसी पार्टी में गए हैं, साहब जी आज रात को देर से घर आएंगे। रेशमा की बेख्तियार नज़र क्लॉक पर पड़ी, जहाँ रात के 12 बज रहे थे। दिन में सोचा दूसरी तारीख शुरू हो गई, इससे ज़्यादा देर क्या होगी। मम्मी को मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर शब बख़ैर बोल देना। अल्लाह हाफ़िज़। मुलाज़िमा चली गई। उसने अपनी कॉपी किताब एक तरफ डाली जिन्होंने उसने मम्मी के साथ ही किया था। ये ज़ाहिर करवाए बगैर दिल पर क्या बीती थी। मम्मी यही समझी थी कि वो काजिम के ऑफिस चलने के बाद ही पहुंची, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। इस वक्त दिल ज़्यादा दुखा जब वो अपने बेटे के जान से रेशमा से मिलने के इख्तियार को जता रही थी। वो जाकर भी कहना भाई मत झूठ बोले, जख्मों पे नमक की तरह लग रहा है। शब खाबी के लिबास पहनकर ड्रेसिंग रूम से निकली थी जब फ़ोन की टोन ने मतवजह है। पहले यही ख्याल है मेरे से किसी का मैसेज है, मगर सामने कॉजिन का नाम देखा तो हिस्ट्री दफ़ा आखिर क्या कहने को मैसेज किया, जल्दी से पढ़ने लगी। शॉर्ट, अगर गुस्से में कुछ गलत सलत बोल जाए तो अच्छी बीवी को दिल पर नहीं रहना चाहिए। दुश्मन का दीजा काश इस वक्त वो सामने रहते तो वही फ़ोन उसके सर पर दे मारती। उसने जान में कुछ नहीं कहा, बस ऐप बंद करके फ़ोन बंद वापस से रख दिया। जबकि दूसरी जानिब वो अभी भी ऑनलाइन था। पूरे 1 मिनट बाद फ़ोन दोबारा बजी। उसके बाल ब्रश करते हाथ धोए, जल्दी से एक दफ़ा फिर मैसेज करके पढ़ने लगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। ऐप बंद की और बाल भी रहने लगी। 1 मिनट गुजरा, 4 बजे। क्या हुआ जो हर 2 पल बाद तुम्हें फ़ोन करके ये नहीं बताया कि तुम्हें बड़ा याद करती हूँ, तुम्हारे बिना दुनिया उदास लगती है। इतनी सफाइयाँ इतनी ज़्यादा सफाइयाँ आज तक अपनी माँ को भी नहीं दी हैं। अगले 10 मिनट तक यही अमल जारी रहा। मैसेज पढ़कर ऐप बंद करती। पूरे 1 मिनट में बंद हुई। मैं गाड़ी में बैठी हूँ, जब तक जवाब नहीं दोगी घर नहीं आऊँगा। अगर ज़िंदगी प्यारी है तो गाड़ी में रहो, घर आओगे तो मेरे हाथों से ज़िंदा नहीं बचोगे। तुम्हारे हाथों से मेरी मौत भी कबूल है। बकवास करने में तुम्हारा कोई सही नहीं। मैं बहुत बड़ी मुसीबत से बचा हूँ। क्या मतलब? मेरी मुखालिफ पार्टी ने मेरे खिलाफ साजिश की थी। अगर वो कामयाब हो जाती तो कोड़ों का नुकसान होना ही था। साथ में मेरी कारोबारी साहब की माँ बहन हो जाती थी। ये दोनों नुकसान फिर भी काबिल कबूल होते, मगर वो मेरी ज़ाती ज़िंदगी को भी निशाने पर रख रहे थे। हर कोई तो तुमसे मोहब्बत करता है, फिर दुश्मन कहाँ से आ गए? ये दुश्मन भी किसी वक्त के अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मेरे प्लस पॉइंट जानते हैं, प्लस माइनस पॉइंट जानते हैं। क्या अभी भी परेशानी? नहीं, अब नहीं। आज मिलकर बिजनेस कम्युनिटी में केदार में चाहिए था, वहाँ पर मेरी कंपनी की तारीफ हुई और मुझे साल के बेहतरीन कारोबारी नौजवान का नाम दिया गया। सबके मुँह बंद हो गए। मुझे क्यों ये सब बता रहे हो? तुम्हारा दिल नरम करने की कोशिश में। तो क्या मैं बताऊँ कि कोशिश नाकाम हुई है? खुद से समझ आ रही है दुश्मन हूँ। मैं एक बात सोच रहा हूँ, तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत? जो सोच रहे हो सोचते जाओ। तुम मेरी इतनी सी गलती माफ़ करने में नाकाम हो रही है। अगर कल को मेरा कोई बड़ा गुनाह तुम्हारे सामने आ गया तो क्या करोगी? तुम तो एक पल में मुझे धुतकार दोगी। दुश्मन का जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ऐसी बातें क्यों कर रहा है ये? अगले पल टाइप करी थी। तुम जहाँ भी हो फ़ौरन घर आओ। जो भी बात होगी आमने सामने होगी, फ़ोन पर नहीं। तुम्हारे सामने बैठकर बात करना मुश्किल है, मुझे फ़ोन पर ही अपनी कर लेने दो। तुम आ रहे हो या मैं तुम्हें भाई ढूंढने को भाई निकलूँ? बेऐसे इंसान को पूरा 1 महीना हो गया मुझे तुम्हारी सड़ी शक्ल देख हुए। जिसको तुम सड़ी शक्ल कह रहे हो, जानते हो कितनी परियों को दिल इस शक्ल को देख कर धड़कते हैं। वो नंगे पर कमरे से निकल आई।
اتنی بڑی حویلی نما گھر میں اس وقت اس کے علاوہ ایک روم ہی موجود تھی جو کہ یقیناً تھوڑی تھی، باقی نوکر تو اپنے کوارٹروں میں محو خواب تھے۔ خون کی کندھے اور کان کے درمیان دبا کر ہاتھوں سے اپنے سوٹ کے کان کی ڈوریاں بند کر دی، نیم اندھیرے میں سیڑھیاں اتری تھی، ساتھ ہی فون رادیو چھوڑتے ہی بولی، میرے سامنے اپنی فدائیوں کا ذکر مت کرو۔ کیوں، کیا جلسی ہوتی ہے؟ چشمہ کی دھڑکن تھمی مگر صرف 2 سیکنڈ کے لیے۔ اس کے بعد پورے اعتماد سے کہتی، ہاں جلسی ہوتی ہے، بہت زیادہ جلسی ہوتی ہے۔ یعنی خوشی چھا گئی تھی، دھیمی لہجے میں بولی، مجھے بھی بہت جلسی ہوتی ہے۔ چشمہ نے مسکراتے لبوں سے پوچھا، کس سے؟ میرے لیے کون آہیں بھرتا ہوگا؟ میں۔ چشمہ کی ہنسی بے اختیار تھی، خود ہی آہیں بھرتے اور خود ہی جلس ہوتی ہے۔ کیسا مذاق ہے؟ میں خود سے نہیں، اس شخص سے رقابت محسوس کرتا ہوں جو تمہاری زندگی میں نہ ہو کر بھی تمہارے دل میں رہتا ہے، اور ایک میں ہوں۔ چشمہ جہاں تھی وہیں رہ گئی، دنیا نہ جانے خاموشی۔ خازن رام میں خاموشی۔ اس وقت وہ سخت لہجے میں بولی، خازن آیا جی چشمہ، تمہارا رویہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے بتا گیا، جان سے ہونا چاہتے ہو تو میرے سامنے آ کر منہ پھیکو۔ رام میں خاموشی۔ کہاں ہوں؟ بولتے کیوں نہیں ہوں؟ میں دیر سے بیرونی دروازے کی طرف چلی گئی، میرا دماغ ٹھکانے پہ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں خاموشی ہوں، پھر کوئی الٹی سیدھی بکواس کر دوں گا، گھر پہ اور نہیں ہوں گا۔ ویسے میں کیا کہا تھا تم نے؟ میں کہوں گی تو کرو گے، اب میں کیا نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا تھا یہ کھیل بہت آسان ہوگا، مگر نہیں، یہ آسان نہیں، انتہائی مشکل ہے۔ میں ایک ماہ ملک سے باہر رہا ہوں صرف تمہاری وجہ سے۔ میرے کاروبار میں مسئلہ وہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، ورنہ میں دیکھتا ہوں کس میں جرأت ہے جو مجھے بلیک میل کرتا، مگر اس حالت نے کارڈ ہی وہ کھیلا کہ میں ڈر گیا تھا۔ کس حالت نے؟ کیا ڈر؟ مجھے اب کچھ بتاؤ گے یا پاگل کر کے سکون آئے گا؟ چشمہ سو جاؤ، اتنا کہہ کر اس نے کال بند کر دی۔ ہال کے کھلے دروازے میں وہ ننگے پیر کھڑی تھی، کسی صنعت میں پورا یہ چہرہ تھا، ایک دفعہ خاتون کے سامنے آئے تاکہ اس کا منہ توڑ کے اندر کی آگ ٹھنڈی کر سکے۔ وہ اتنا رہی تھی کہ اب جسم کا شوگر لیول لو ہو رہا ہے۔ اس نے سوچے بغیر باعث کا نمبر ملایا، دوسرے پل کو کال لگا، جی خاتون کدھر ہے؟ گھر کے باہر، میں گراج کے پاس کھڑی ہوں اور یہاں کوئی بھی نہیں۔ ان کی گاڑی گیٹ کے باہر سڑک پر کھڑے ہیں۔ اکیلا گاڑی میں یا کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اکیلے ہی ہیں بھابی، آپ ان کو وہیں رہنے دیں، آپ آرام کریں، کل تک نہ ملیں گے۔ چشمہ نے غصے سے کال کاٹ دی۔ واپس بیڈ روم میں جا کر جوتے اور دوپٹہ لے کر نیچے آئی۔ چوکیدار نے گیٹ کا تالا کھول دیا۔ گیٹ سے نکل کر قدر کے دائیں جانب دیکھا، اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں ایک دو کار نظر آئی تو نظر آئی، مگر ان میں خاتون کی گاڑی نہیں۔ اس نے قدم موڑ کر دوسری جانب دیکھا، وہاں صرف ایک ہی کار رکی ہوئی تھی، گاڑی کافی فاصلے پر تھی۔ چشمہ نے آنکھیں میچ کر غور سے دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ کی لمپ سے نظر آیا، دل کو سکون مل گیا۔ اس چوکیدار سے مکالمہ، تم دروازہ بند کر لیں، میں تمہارے صاحب کے پاس جا رہی ہوں۔ چوکیدار گاڑی دیکھ چکا تھا، اس لیے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ وہ قدم قدم چلتے گاڑی تک آئی، وہ اپنی جگہ ساتھ بیٹھا، اس کو آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت کتنی پیاری ہے، میں فیصلہ نہیں کر پاتا ہوں، اس کا دل زیادہ پیارا ہے یا اس کی صورت زیادہ پیاری ہے۔ چشمہ ایک دم سے اندر نہیں آئی بلکہ گاڑی کے پاس آ کر بالکل سامنے رکی، اب آنکھوں میں حیرت بھرے یکٹا تاثرات اس کو دیکھی جا رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی میں خاتون داڑھی بڑا چہرہ اس کو بیمار دکھ رہا تھا۔ خاتون رک جگہ پریشانی لگ گئی، اگلے پر وہ ڈرائیور کے برابر وہ سیٹ سنبھال چکی تھی۔ خاتون اس کی جانب نے دیکھے بغیر گاڑی اندر سے لاک کر دی۔ جیسے ہی خوبصورت چشمہ کے نتنوں سے ٹکرائی، اس نے مزید گہری سانس کھینچی۔ مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہ عورت کیوں بنائی ہے؟ وہ تمسک اور اڑانے والے انداز میں ہلکا سا مسکرایا، ظالم محبت ہو گئی ہے۔ چشمہ اپنی سیٹ میں ذرا مڑی اور پوری طرح خاتون کی طرف جانب منہ کر کے بولی، بیٹھ کر لگی اس کو پڑھنے۔ کس سے رویہ؟ وہ ایک دفعہ پھر ہنسا، نظریں ابھی بھی گاڑی کے طریق پڑے اسپیئر ڈائل پہ جم گئی تھیں، ماتھے پہ 2 بل بنائے تھے۔ ایک دم اس کی آنکھوں میں نظریں سخت چہرے پر گاردیں سی نکلیں اور دم سے چشمہ سانس لینا بھول گئی۔ خاتون نظر اٹھایا چشمہ کو، جیسے حوصلہ لگا کانپتے ہوئے بولی، کیا یہ پریشانی والی بات؟ ہاں بہت پریشانی ہے، اس کال کیا ہوگا؟ میں اس سوچ سے نہیں بہت مفلوج ہو رہا ہوں، مگر کوئی حل نظر نہیں آتا۔ پہلے مجھے یہ تھا تم سے شادی کر لوں گا، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ ارے بے چین، مجھ سے وہ سوال مت پوچھو جس کا جواب تمہیں مجھ سے دور کر دے گا۔ چشمہ نے اپنے لبوں کو زبان سے تر کیا، بے رحمی سے بولی، خاتون مجھے پریشانی ہو رہی ہے، سچ مچ والی پریشانی۔ آج کا سارا دن تمہارے رویے کی پتلیاں سلجھاتے گزر گیا، مگر میرے ہاتھ کوئی سرا نہیں آ رہا، میری مدد کرو پلیز۔ مجھے آسان اور سیدھے لفظوں میں بتاؤ کیا ہوگا۔ میں جانتی ہوں تمہارا اور میرا بلڈ گروپ ایک ہے۔ نہیں، مجھے نہیں یاد میں نے کبھی تمہیں اپنا بلڈ گروپ بتایا ہے۔ تم نے نہیں بتایا، مگر ایک دفعہ میں نے تمہیں خون دیا تھا۔ چشمہ کو لگا یقیناً خاتون پاگل ہو گیا ہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا جس کی تصدیق لی، اس نے خاتون کی جانب جھک کر اس کو دیکھا، وہ خود رسید ہوئے، میں ڈرگس پہ نہیں ہوں۔ کیا اور کچھ الٹا سیدھا کھایا ہے؟ وہ مستی کرتے ہوئے بولا،
اس رات کی بات سے آج تک میں نے کبھی ریس نہیں ہے. کس رات کی بات ہے؟ آج نے تو نکلا وقت رضا کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. آج اس کو بولنا تھا ہم تو علاوہ نکال کر خود کو ضم کرنا تھا. اس لیے کرا جس رات ساتھ کی موت ہوئی تھی. ریشما نے تعجب سے دیکھا. ساتھ کا یہاں کیا ذکر ہے؟ ساتھ کی موت کا تمہارے رزق سے لینے سے کیا تعلق ہے؟ بہت پڑ رہا. ریشما اس کو دیکھتی ہوئی بولتی. یہاں تک کہ ریشما کی آنکھیں